السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ پیش خدمت ہے خونی چڑیل سامری کا دوسرا اور آخری حصہ۔ تمام باتیں سن کر اس کے ماں باپ روتے دھوتے اس کی قسمت کو کوستے وہاں سے جانے لگے۔ تب پنڈت نے انہیں روک لیا اور کہا، اگر اس زہر کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی کٹھن عمل کرنا پڑے گا۔ تیری بیٹی کے لیے بالکل آسان ہے، کیونکہ وہ جس قدر حسین ہے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر احتیاط بہت ضروری ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اسے انسانوں کی دنیا میں جا کر 10 مردوں کے خون سے اپنے حلق کو تر کرنا ہوگا۔ وہ ہر رات سج سنور کر انسانوں کی دنیا میں جائے اور مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اسے مار ڈالنے کے بعد اس کے خون سے اپنا حلق تر کرے۔ ویسے بھی دنیا کے انسان اس کی خوبصورتی پر مر مٹیں گے، اس وجہ سے اس کے لیے یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اسے یہ 10 خون لگاتار کرنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں کوئی خلا آ گیا تو یہ عمل بے اثر ہو جائے گا۔ اسے ہر رات ایک خون کرنے کے بعد پھول دیوی کے چرنوں میں نہانا ہوگا۔ اسی طرح جب وہ 10 خون پورے کر چکے تو اسی رات اسے پھول دیوی کے چرنوں میں نہلا کر اسی رات اس کا وواہ کرنا ہوگا۔ اگر اس کا وواہ اسی رات نہ ہوا تو اس کے جسم سے زہر کو زائل کرنے کا یہ سارا عمل پانی پانی ہو جائے گا۔ تیری بیٹی ساری عمر تنہا رہے گی۔ پنڈت نے یہ تمام باتیں اس کے ماتا پتا کے گوش گزار کر دیں۔ اس کے ماتا پتا نے پنڈت کی باتوں پر بہت غور و فکر کیا اور سوچنے لگے کہ آخر وہ یہ بات اپنی بیٹی سے کیسے کرے۔ آخر ان دونوں کے باہمی فیصلے نے یہ طے کیا کہ وہ یہ بات اپنی بیٹی سے نہیں کریں گے۔ ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خیال تھا کہ کیا پتہ پنڈت نے وہ تمام باتیں محض انہیں پریشان کرنے کے لیے اور ان کی بیٹی کے حسن سے جلتے ہوئے کہہ دی ہوں، مگر اس کی ماں کا گزرا ہوا آنکھوں دیکھا واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پنڈت کی باتوں میں واقعی سچائی ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی واقعی شادی کے لائق نہیں ہے۔ مگر ان کے دل میں نہ جانے کیا سمایا، وہ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنی بیٹی سے حقیقت چھپاتے ہوئے اور خاص طور پر پنڈت کی باتوں کو آزماتے ہوئے اس کی شادی کر دی۔ مگر اس کے بعد وہ ہوا جو پنڈت نے کہا تھا۔ صبح اس کے پتی کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس کا پورا جسم سیاہ پڑ چکا تھا اور وہ پلنگ پر اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ اس نے اپنے پتی کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی، اور جب اس نے اسے سیدھا کیا تو وہ مر چکا تھا۔ جب حقیقت سچ بن کر اس کے ماں باپ کے سامنے آ ہی گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پنڈت کی تمام باتوں سے آگاہ کیا، مگر وہ اپنے پتی کی اس ناگہانی موت پر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے اپنے پتی کی موت کو محض ایک اتفاق سمجھا کہ سوتے ہوئے میں کسی بھولے بھٹکے سانپ نے اسے ڈس لیا ہوگا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی کہ اس کے پتی کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بات پنڈت، اس کے ماں باپ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی کنڈلی میں دوش ہے۔ اب بھی ہر کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے بے چین تھا۔ تبھی اس نے دوسری شادی کرنے کا سوچا۔ دراصل وہ یہ شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ آیا پنڈت کی بات سچ ہے یا پھر اس کے پہلے پتی کی موت واقعی ایک اتفاق تھا۔ مگر اس بار بھی پنڈت کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی، اور اگلی صبح اس کا دوسرا پتی بھی اسی حالت میں پایا گیا۔ اپنے دوسرے پتی کی بھی یہ حالت دیکھ کر اسے غم و غصے کا ایک زبردست دھچکا لگا، اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جسم سے زہر کو زائل کرنے کے لیے ضرور پنڈت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گی۔ اس طرح ہر روز وہ انسانوں کی دنیا میں جاتی اور ہر رات ایک نوجوان کو بہلا پھسلا کر اسے بھیانک موت کے گھاٹ اتارتی، اور ہر موت کے بعد پھول دیوی کے چرنوں میں آ کر نہاتی۔ وہ اب تک 9 قتل کر چکی تھی، صرف ایک خون باقی تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب سی چمک تھی جو اس کے دل کا حال ظاہر کر رہی تھی۔ میں حیرت کی تصویر بنے اس کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کو اب تک سنتا آیا تھا، اور چاہتے ہوئے بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکال پایا تھا۔ معلوم نہیں اس میں بیچ میں نہ بولنے کی دھمکی کا خلل تھا یا پھر اس کے منہ سے لفظ بہ لفظ نکلے اپنی ہی کہانی سنانے کی وجہ سے۔ اس کہانی نے واقعی مجھ پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ اس نے یہ کہانی بالکل اسی طرح سنائی تھی جس طرح میرے ذہن نے اسے تخلیق کیا تھا، اور میں یہ کہانی جہاں تک لکھ چکا تھا بس اس کہانی کا اختتام باقی تھا، جو نہ ہی میں نے سوچا تھا اور نہ ہی اس کے لبوں نے اگلا تھا۔ میں نے اتنی ہی تو کہانی لکھی تھی جو اس نے مختصر بتا دی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ الفاظ نکلتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے دوبارہ میری طرف منہ کیے کھڑی ہو گئی اور بولی، یہ کہانی مجھے یہیں تک آتی ہے۔ تمہیں تو پتا ہوگا کہ یہ کہانی ابھی ادھوری ہے، اس کا انت ابھی باقی ہے۔
اور ہاں، وہ خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں، سانوری ہی تو ہے جو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے، میں اپنے آپ کو بالکل بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس کا تو انداز گفتگو ہی بدل گیا تھا، وہ اب جس طرح مجھ سے ہم کلام تھی، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنے لہجے اور اپنی آواز کا پینترا کس خوبصورتی سے بدل لیا تھا کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے نرمی سے بات کی ہوگی۔ تم نے جو کہانی سنی ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تمہارے ذہن میں آخر میری ہی کہانی کیسے سمائی، اور وہ بھی بالکل اس طرح کہ تمہاری کہانی کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ میری زندگی کی داستان میں حقیقت رکھتا ہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ تم جو بھی کہانی میں لکھتے جا رہے ہو وہی میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم کہانی کا انت میرے خاتمے پر کرتے، اس سے پہلے کہ تم قلم اٹھاتے۔ میں کہانی کا رخ بدلنے کے لیے اپنی کہانی کے مصنف کے سامنے کھڑی ہوں، اپنی کہانی کا انت اچھا کرنے کے لیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آئی ہوں، پھر وہ مقصد آخر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا مقصد ہے اس کا تمہیں کچھ تو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا۔ اس نے اسی لہجے میں مجھ سے سوال کیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے لبوں کو جنبش دیتا وہ خود ہی بول پڑی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری آخر تمہارے سامنے اور تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ میں عام لباس میں بھی تو آ سکتی تھی۔ اس سوال کا بھی جواب تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی کہانی میں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے اپنا آخری شکار دلہن کے روپ میں کرنا ہے۔ جاننا چاہتے وہ آخری شکار کون ہے جس کے خون سے اپنے ہونٹوں کو سرخ کرنے کے بعد میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہوں؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا، وہ تم ہو۔ ہاں مصنف ساحل شیخ، تم ہی تو میرا آخری شکار ہو۔ اور پھر گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہو گئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا اور جیسے میں سانس لینا بھول ہی گیا تھا۔ میں پہلی مرتبہ اپنی موت کو اس قدر قریب دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس قدر بھیانک موت کہ اس پل تصور کر کے میرا دل دہل گیا تھا۔ حیرت ہو رہی تھی کہ کس طرح اس نے مجھے اپنی باتوں میں پھنسا کر کس خوبی سے اصل بات اپنے لبوں تک لائی تھی۔ پہلے اس نے غائبانہ حالت میں اپنی پائل کی دھن پر میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس پل میں نے اپنے خوف پر قابو پایا۔ پھر اس نے اپنے خوبصورت چہرے اور وجود کو ظاہر کر کے مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر کہانی سنائی۔ اس کے بعد بھی باتوں کو گول کرتے ہوئے آخر اس نے کہہ ہی دیا کہ میں اس کا آخری شکار ہوں۔ میری موت میرے سامنے کھڑی تھی، اور موت سے بھاگنے کے لیے آخری کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے، چاہے اس کی حالت جیسی بھی ہو۔ میں اپنے آپ کو خوف سے نکالتے ہوئے اور سنبھلتے ہوئے اٹھا، مگر یہ کیا، میرے پاؤں جیسے کئی من وزنی ہو چکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ تو چکا تھا مگر میں چل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کو حرکت دینے کی بہت کوشش کی، مگر 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی کوشش میں لڑکھڑاتا ہوا دوبارہ صوفے پر گر پڑا۔ میں بے بسی اور لاچاری سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے بھیانک اور دیواروں میں شگاف ڈالتے قہقہے میرے دل کو چیرتے جا رہے تھے۔ دہشت ناک قہقہے لگاتے لگاتے اچانک وہ خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اپنے چہرے پر خونی تاثرات اور آنکھوں میں وحشی چمک لیے اب وہ میری طرف خراما خراما بڑھنے لگی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرنا چاہی، مگر بھیانک سانوری نے نہ جانے مجھ پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ میرا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک خونی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے علم تھا کہ وہ مجھے بھی اسی طرح مارے گی جس طرح اس نے گزشتہ لوگوں کو خطرناک موت مارا ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے مجھے بھی شانوں سے پکڑ کر میری گردن میں اپنے دانت گاڑ دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے نرم و گداز اور نازک ہاتھ میرے چہرے پر آہستگی سے پھیرنا شروع کیا، جس سے مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا، میں صوفے سے نیچے گر پڑا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک کھلے میدان میں پایا جہاں میں اندھے منہ گرا پڑا تھا۔ میں نے اسی حالت میں ہوتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف بڑی گہما گہمی لگی پڑی ہے۔ لوگ میرے وجود سے بے خبر اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کچھ ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے تھے۔ مجھے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے۔
ورنہ مجھے اس طرح دیکھ کر ان کا رد عمل ضرور ہوتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کسی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہو۔ کوئی 20-25 فٹ کے فاصلے پر بہت ساری عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے رنگ برنگی پوشاکیں پہنی ہوئی تھی۔ وہ شکل و صورت میں تو عام سی تھی، مگر ان کی آنکھیں انہیں عجیب مخلوق ظاہر کر رہی تھیں۔ ایک طرف نہایت خوبصورت اسٹیج بنا ہوا تھا، جہاں ایک موٹا سا شخص بیٹھا ہوا تھا، جو آگ کے ایک طرف بیٹھا اپنی مخصوص چیزوں کو ایک طرف کر رہا تھا۔ اس کے گرد چند لوگ کھڑے تھے۔ ان سب سے ہٹ کر دور ایک طرف ایک خوبصورت مورتی نصب تھی، جو غالباً عورت کی تھی۔ لوگ اس کے سامنے تھال اٹھائے جس میں پھل فروٹ تھے کھڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ہاتھ باندھے اس مورتی کے سامنے کھڑے کچھ گا رہے تھے یا شاید کچھ پڑھ رہے تھے۔ دور ہونے کی وجہ سے ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے دفعتاً کوئی عورت پیروں میں پائل پہنے چھن چھن کرتی میرے چہرے کے سامنے آ موجود ہوئی، جس سے آنکھ کھلتے ہی اپنے ارد گرد کی عجیب سی صورتحال کا جائزہ لینے کا سلسلہ دفعتاً رک گیا۔ پھر میں نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ اپنی نظریں اوپر اٹھانے اور اسے دیکھنے کے بعد جیسے میری گزشتہ 2 گھنٹوں کی یادداشت واپس آ گئی۔ اس سے پہلے میں خالی و ذہن تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیسے اور کیوں پہنچا ہوں۔ اس سے پہلے میرے ساتھ کیا پیش آیا تھا یہ بھی مجھے یاد نہیں تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں یہی دیکھ اور سوچ رہا تھا کہ میں کن لوگوں کے بیچ گھرا ہوا ہوں اور مجھے یہاں کون چھوڑ گیا ہے۔ مگر اسے دیکھنے کے بعد مجھے میرے کچھ سوالوں کے جواب مل گئے۔ میرے سامنے سانوری کھڑی تھی۔ ہماری دنیا اور ہماری بستی میں تمہارا سواگت ہے، مصنف ساحل شیخ۔ وہ چہرے پر طنزی اور مکرانہ مسکراہٹ لیے مجھ سے ہم کلام تھی۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھا اور یہ محسوس کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب میں اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے سکتا تھا۔ مگر یہ خوشی اسی لمحے کافور ہو گئی، کیونکہ میری موت بالکل میرے سامنے تھی اور مجھے اپنی بستی میں لا کر کچھ زیادہ ہی نڈر ہو چکی تھی۔ لیکن میں بھی چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور بھاگنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں اس وقت بھاگنے کی کرتا تو وہ آسانی سے مجھے پکڑ سکتی تھی۔ میں کن اکھیوں سے بھاگنے کے راستے تلاش کرنے لگا۔ دیکھ رہے ہو میری شادی کی تیاریاں کس زور و شور سے چل رہی ہیں۔ وہ دیکھو بستی کی ساری عورتیں کس طرح میری شادی میں شریک ہونے کے لیے اور مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ وہ منڈپ جو صرف میرے لیے سجایا گیا ہے، وہیں میں کچھ دیر بعد بٹھائی جاؤں گی اور لوگ میری خوبصورتی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے گرتے پڑتے آئیں گے۔ اور ہاں، وہ مورتی دیکھ رہے ہو، وہ پھول دیوی کی مورتی ہے۔ آج رات اسی کے چرنوں میں مجھے نہلایا جائے گا۔ اس کے بعد میری زندگی سے اس درد کی گھڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گی۔ میری کنڈلی سے دوش ہٹ جائے گا اور میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکوں گی۔ دور ہو جائے گی میری تنہائی۔ مگر یہ سب تب ہوگا جب میرے حلق میں تمہارا خون اترے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اچانک مجھ پر حملہ کر دیتی، میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں اٹھنے لگا، مگر سانوری نے اسی لمحے اپنا بایاں پاؤں میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھ پر محض ایک پاؤں نہیں بلکہ کئی کلو وزنی کوئی شے رکھ دی گئی ہو، جس سے مجھے اپنا ہاتھ کچلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں درد کی شدت سے کراہتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہیں جانے دوں؟ اس نے قہقہا لگاتے گویا میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں چھوڑنا۔ تم نے میرے ہاتھوں 9 لوگوں کو تو بھیانک موت مروایا، اب خود بھی تو اس موت کا مزہ چکھو۔ تم نے اپنی کہانی میں تو ان لوگوں کو میرے ہاتھوں مرواتے ہوئے بھیانک منظر کھینچا، مگر اب حقیقت میں بھی دیکھو کہ میں اپنا روپ بدلتے ہوئے کیسی لگتی ہوں، اور محسوس کرو گے کہ دانت گاڑتے ہوئے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ میں نے اب تک جتنے بھی شکار کیے ہیں، جتنے بھی لوگوں کا خون چکھا ہے، تمہارا خون پینے میں مجھے زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ تم میرے آخری شکار ہو۔ آخری شکار یعنی میری کامیابی کی منزل۔ میری کنڈلی سے دوش ختم ہو جائے گا۔ آخری شکار، آخری، صرف آخری۔ پھر ہوگا اس کہانی کا انت، صرف تمہارا خون پینے کے بعد۔ وہ مجھے یعنی اپنا آخری شکار پھنسانے کے بعد اس قدر خوشی سے سرشار تھی کہ اس کے بھیانک قہقہے 7ویں آسمان کو چھو رہے تھے اور میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑ رہے تھے، مگر اس کے دہشت ناک قہقہوں سے بے خبر میرے ارد گرد لوگ اسی تیزی سے اپنے کاموں اور باتوں میں منہمک نظر آ رہے تھے، اور ادھر میری حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس قدر حسین تھی، اب اس کے چہرے سے بھیانک پن اور کراہیت صاف جھلک رہی تھی، حالانکہ اس نے اب تک وہ روپ نہیں دھارا تھا جو شکار کے وقت اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔
وہ مسلسل بھیانک، دہشتناک اور دل دہلا دینے والے قہقہے لگاتی جا رہی تھی۔ اس کے بھیانک قہقہوں کی شدت نے اس کا سر آسمان کی طرف کر دیا تھا۔ تب مجھے اپنے ہاتھ پر اس کی رکھی ہوئی ٹانگ کی گرفت ذرا ڈھیلی محسوس ہوئی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل قہقہے لگاتی اپنا سر اوپر کیے جیسے کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ اپنے آپ کو موت کے بھنور سے نکالنے کا یہ میرے پاس بہترین موقع تھا۔ میری ٹانگوں میں جتنی طاقت تھی، شاید اس سے بھی زیادہ رفتار سے میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں دوڑتے دوڑتے بہت دور نکل چکا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، مگر وہاں گھور اندھیرے کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں دنیا کے کس کونے میں ہوں۔ میں مسلسل بھاگتے بھاگتے ہانپ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر صاف میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں سامری سے بہت دور نکل چکا ہوں، تو میں ایک جگہ رک گیا اور سانسوں کو بحال کرنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی اور ہر طرف چھایا ہوا گہرا سکوت ہولناک تاثر قائم کر رہا تھا۔ میں اس میدان سے آگے نکل چکا تھا اور آگے ایک گھنا جنگل شروع ہو چکا تھا۔ مجھے گمان تھا کہ اب بھی سانوری مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچ سکتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو روپوش کرنے کے لیے جنگل سے اچھی جگہ میرے لیے کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ میں جلدی جلدی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت گھنا اور تاریک جنگل تھا۔ میں کسی ایسے درخت کی تلاش میں تھا جس پر رات گزار کر صبح کو میں گھر کی راہ لوں۔ جلد ہی مجھے ایک اونچا درخت مل گیا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے اس پر چڑھنے لگا۔ میں درخت کی سب سے اونچی اور موٹی شاخ پر بیٹھ گیا۔ مسلسل بھاگتے دوڑتے اب مجھے سکون کا سانس نصیب ہوا تھا۔ میں اپنے آپ کو اب بالکل باحفاظت سمجھ رہا تھا، اس لیے میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے درخت سے اپنی پوچھتے لگا دی۔ شاید خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ ابھی تو حالات سے لڑنے کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اور بہت کچھ باقی تھا، اور اس رات کا بھیانک منظر اور پرخطر حصہ بے صبری سے میرا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میری آنکھیں بند کرتے ہی مجھے اپنے کندھے پر کسی کے کھردرے سے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، جس نے ایک لمحے کے آئے سکون کو غارت کر دیا۔ میں نے خطرے کی بو سونگھتے ہوئے اسی وقت آنکھیں کھول دی۔ میں نے برق رفتاری سے اپنے عقب میں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اب میری نظریں عقب میں نیچے تلک گئیں، جہاں نہایت ہی بھیانک اور کری شکل دھارے سانوری کھڑی تھی۔ اس کے صرف لباس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سانوری ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا چہرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ ایک کمزور دل آدمی کی اس پر نظر پڑتی تو اس کی دل کی دھڑکنوں کا بند ہونا لازمی تھا۔ اوف خدایا، اس کی آنکھیں تھیں یا دہکتا ہوا انگارہ؟ یوں لگتا تھا کہ آنکھوں کے ڈیلوں کی جگہ کسی نے بھڑکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں۔ چہرے کی صاف اور خوبصورت جلد کی جگہ جھریوں بھری سیاہ چمڑی نے لے لی تھی۔ ناک لمبی ہو گئی تھی اور گلاب کی پنکھڑی نما ہونٹ اب موٹے سیاہ بدے اور پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جو زلفیں پہلے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی، اب وہی گرد آلود ہو کر دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس کے خوفناک چہرے کے دونوں کانوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے بالوں میں جگہ جگہ چاندی جھلک رہی تھی، جو اسے عمر رسیدہ ظاہر کر رہی تھی۔ غرض وہ اب دل کو لبھاتی حسین و جمیل سانوری نہیں، بلکہ 100 سالہ بڑھیا چڑیل لگ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میری کہانی کے مطابق اس کے بھیانک، دہشتناک اور دل دہلا دینے والے چہرے کا اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنے اسی سرخ لباس میں ملبوس اور اسی طرح لیا ہوا دوپٹہ چہرے کو ہٹا کر اسے سانوری ہی ظاہر کر رہا تھا۔ یہ وہی سانوری تھی جس کے چرچے اس دنیا میں ہر خاص و عام کے لبوں پر تھے، مگر اب اس کا چہرہ اس کی ساری چھپی حقیقت کو اگل رہا تھا۔ سانوری کا اس قدر بھیانک اور کری چہرہ دیکھ کر خوف کی زیادتی سے میرا رواں رواں لرزنے لگا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ میرے پیچھے ہٹنے پر وہ بھی اپنے بھیانک اور دہشتناک وجود کے ساتھ، آنکھوں میں خونی چمک اور ہونٹوں پر کری تبسم لیے میرے قریب آتی گئی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے میری پشت ایک درخت سے جا لگی۔ اب تو میری موت یقینی تھی۔ میرے پاس تو فی الوقت بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دانت میری گردن میں پیوست کرنے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ کیوں ساحل شیخ، تم ہم سے چھپ رہے تھے، پر ہم نے تمہیں تلاش کر لیا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا ساحل بابو، دیکھا تھا، پر ہم نے تمہیں خود بھاگنے کا ایک موقع دیا۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم ہم سے آخر کہاں تک بھاگ سکتے ہو، مگر تم نے خواہ اپنی ٹانگوں کو اتنی زحمت دی، بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ بچ تو پھر بھی تم نہیں پائے، اور نہ ہی اپنی موت سے اب بچ پاؤ گے۔ دیکھو، بھاگنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ اب تم ہماری بستی، ہماری دنیا میں ہو۔ تم یہاں سے تب تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم نہ چاہیں۔ ہم تمہیں یہاں اپنی شادی کی تیاریاں دکھا کر
واپس تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچانے کے لیے نہیں لے کر آئے ہیں۔ ہم تو تمہیں یہاں اس لیے کھینچ لائے ہیں کہ ہمارا آخری شکار کسی بھی وجہ سے ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ تم لوگ اپنی دنیا میں تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، مگر ہماری دنیا میں ہماری عقابی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے۔ میں اب مزید تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، بس اب جلد سے جلد اپنی خواہش اور ضروریات کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ آؤ آؤ میرے پاس۔ میری آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل چکی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اب ایک قدم بھی پیچھے ہٹوں یا پھر اس جنگل سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کوشش کروں۔ میری موت تو مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہوئی جا رہی تھی اور لمحہ لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ سانوری کا بھیانک، کریح اور روح فرسا چہرہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے مجھے یکلخت شانوں سے پکڑ لیا اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے جھٹکے سے میری گردن کو اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ ابھی اس نے میری گردن پر اپنے دانت رکھے ہی تھے کہ اسے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی مجھ سے کئی فٹ دور جا گری اور تڑپنے لگی۔ اس کی دلخراش چیخ سے جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ میرے ہوش و حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے۔ مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ میں زندہ سلامت کھڑا تھا، مگر اسی پل حیرت اور پریشانی نے بھی آن گھیرا کہ آخر یہ کیسے ہوا؟ کس چیز نے اس کے حملے کو ناکام بنایا؟ آخر وہ کون تھا جس نے نہ صرف مجھے بچا لیا بلکہ اسے یوں تڑپنے پر بھی مجبور کر دیا؟ کیا سانوری اور میرے علاوہ میرا کوئی ہمدرد بھی موجود تھا جس نے مجھے موت کی آغوش میں جانے سے بچا لیا تھا؟ لیکن اس جگہ بھلا میری کون مدد کر سکتا تھا؟ اب آخری بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ میرے گلے میں کوئی تعویذ وغیرہ ہے جس نے سانوری کے حملے کو خاک میں ملا دیا۔ میرے ہاتھ بے اختیار گلے کی طرف بڑھے۔ میں نے بچنے کی خوشی میں حیرانی اور ہیجانی کسی کیفیت میں گلے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، مگر میں نے گلے میں بھی کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی نہیں تھی۔ مگر میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ گلے تک لے گیا، لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب مل گیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ میں وہاں سے بھاگنے کی بجائے میرے قدم آہستہ آہستہ سانوری کی جانب بڑھنے لگے۔ شاید مجھے اب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میں واقعی بچ گیا ہوں اور مجھ سے کئی فٹ دور سانوری زمین پر پڑی تڑپ رہی ہے۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے ابھی چند قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ رک جاؤ وہیں پر۔ ایک بھاری بھرکم کرخت سی نسوانی آواز دھماکے کی طرح میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے قدم از خود رک گئے اور فوراً سے پیشتر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک عورت درخت کی اوٹ میں اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا آدھا جسم اور آدھا چہرہ ظاہر ہو رہا تھا۔ میری نظریں اس عورت پر پڑتے ہی وہ درخت کی اوٹ سے نکلتے ہوئے میری جانب بڑھی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ وہ بھاری جسم کی فربا عورت تھی۔ اس نے بھی سانوری ہی کی طرح لباس پہنا ہوا تھا۔ چہرے سے وہ عام شکل و صورت کی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، بالکل انہی عورتوں کی طرح جن کو میں میدان میں سانوری کی شادی میں شرکت کے لیے آتے دیکھ چکا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں کسی بھی نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ ہم نے ہی تمہیں موت کے منہ سے نکال کر سانوری کو اس حالت میں پہنچایا۔ سانوری کے گھناؤنے ارادوں کو خاک میں ملایا ہے، کیونکہ اگر آج ہم تمہیں نہیں بچاتے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ کوئی نہیں بچتا ہماری بستی میں، وہ اپنی پریشانی اور کرب میں ڈوبی آواز میں کہتی جا رہی تھی۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا۔ آخر وہ کون تھی؟ میری مدد اس نے کیوں کی تھی؟ اور وہ کس نقصان کی بات کر رہی تھی؟ اس کے لہجے اور اس کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانے والی ہے۔ تم وہی نوجوان ہو جس نے سانوری پر کہانی لکھی ہے۔ اگر تم یہ کہانی نہ لکھتے تو تمہیں ہماری دنیا میں موت سے یوں لڑنا نہ پڑتا اور نہ ہی آنے والا عذاب ہم پر سوار ہوتا۔ مگر اب جب کہ تمہیں سانوری خود یہاں لے کر آئی ہے تو تمہارے ہی ہاتھوں اس بھیانک عورت کا خاتمہ ہوگا اور اس کہانی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ بھگوان کا شکر ادا کرو کہ ہم نے بروقت تمہاری جان بچائی۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری جان پر ہماری بستی کے 20 لوگوں کی زندگی منحصر ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ اور جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں خدا کے لیے اسے صاف لفظوں میں کہیے تاکہ میں آپ کی باتوں کو سمجھ سکوں۔ وہ سوالات جو کب سے میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے آخر ہمت کر کے میں نے وہ اگل دیے۔ میں کون ہوں یہ تم رہنے دو، بس یوں سمجھو کہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ تم مجھے اپنا ہمدرد ہی سمجھو۔ جہاں تم ابھی کھڑے ہو یہ جنات کی دنیا ہے اور ہم ہندو جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ سانوری ہماری بستی کی مشہور شخصیت ہے۔ میں اپنی بستی کی وہ واحد عورت ہوں جو سانوری کی ساری گزشتہ ماضی کی داستان اور آئندہ کے ہولناک کارنامے جانتی ہوں۔ تم نے جو کہانی لکھی ہے یا لکھ رہے تھے یہ سچ ہے کہ وہ ہو بہو سانوری کی ہی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے
کہ یہ سانوری کی ماضی کی داستان ہے۔ ہاں، مگر اس نے جو انسانوں کو بھیانک موت کے گھاٹ اتارا وہ اس کی حالیہ زندگی کے کرتوت ہیں۔ سانوری ایک جوان سال اور 9 مرد دوشیزہ نہیں بلکہ 100 سالہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر کی ایک بڑھیا ہے۔ میں نے آج سے پہلے سانوری کی اس حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر تم پر یہ حقیقت آشکار کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم ہی سانوری کا خاتمہ کرو گے۔ تمہاری دنیا کی طرح ہماری دنیا میں بھی جادو ٹونے اور کالا سفلی عمل کیا جاتا ہے۔ تمہاری دنیا کے کالے علم میں یہ فرق ہے کہ تم جنات کو اپنے وش میں کر کے اس سے اپنا کام کرواتے ہو، مگر ہماری دنیا میں دیوتا کو اپنے وش میں کر کے اسے ہر کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور بستی کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو شیطان جنات تنگ کر کے اپنے مطلب کے مقاصد پورے کرواتے ہیں یا انہیں پریشانی سے نکالنے کے بہانے لوٹا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اچھے جنات بھی بستے ہیں اور کچھ شریر بھی۔ سب کی زندگیاں اسی طرح بسر ہو رہی ہیں جس طرح تم گزار رہے ہو، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جنات ہیں اور تم انسان۔ ہم تمہیں دیکھ سکتے ہیں پر ہم نظروں سے اوجھل ہیں، اس لیے انسان ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ سانوری کا پتا کالا جادو کر کے ہماری بستی کے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا کرتا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر زبان پر کچھ نہ لاتے تھے۔ اگر کوئی ذرا بھی شکوہ شکایت کرنے کی کوشش کرتا تو اسی وقت جادو کے زور سے اسے پاگل کر دیا جاتا، اسے پراسرار طریقے سے مار دیا جاتا۔ جب اس کا پتا اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا بھیانک عمل کر رہا ہوتا تو سانوری اسے چپکے سے دیکھ رہی ہوتی۔ اس وقت وہ تقریباً 6-7 سال کی تھی۔ وہ اپنے پتا کو اس طرح کرتے دیکھ کر بہت کچھ سیکھ چکی تھی، اور بعض اوقات جب اس کا پتا گھر نہ ہوتا تو وہ بالکل اپنے پتا کی طرح بیٹھ کر منتر پڑھنے لگتی۔ اگر اچانک اس کی ماں کی نظر اس پر پڑتی تو وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے لے جاتی۔ سانوری کی ماں نے اپنی بچی کی یہ بات اس کے پتا کو بتائی، تب اس کا پتا اس مخصوص کمرے کو اپنے استعمال کے بعد مقفل رکھنے لگا، مگر اب اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ سانوری دیکھ چکی تھی وہ اتنا سیکھ چکی تھی، اور جو کچھ وہ سیکھ چکی تھی وہ اس کے دماغ کے نہا خانوں میں مقید ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ سانوری بڑی ہوتی گئی اور اس کی جوانی قیامت بن کر ہر کسی پر برسنے لگی۔ اس کی خوبصورتی کے ہر جگہ چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی اگر اس کے حسن بے پناہ کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تو اس کے دل میں اسے 1000 بار دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ سانوری کی ایسی خوبصورتی کی اصل وجہ تو تمہیں معلوم ہوگی، اس لیے میں اس بات کو نہیں دہراؤں گی۔ آگے بتاتی چلوں کہ سانوری سے حقیقت چھپاتے ہوئے اس کی شادی کی گئی، مگر پنڈت کی بات سچ ثابت ہوئی اور سانوری کے دونوں پتی یکے بعد دیگرے مرے ہوئے پائے گئے۔ اب ہر کوئی اس کے اس بھیانک راز سے واقف ہو چکا تھا اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتے تھے۔ اس کی یہ خوبصورتی اس کے کسی کام نہیں آئی۔ اب اس سے کوئی شادی کرنا تو درکنار، اس کے پاس بھڑکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سانوری طبیعتاً ضدی، ہٹ دھرم اور مغرور لڑکی تھی۔ اس نے اپنی تذلیل برداشت نہیں کی۔ ایک دن اس نے شدید غصے کی حالت میں اپنے ماتا پتا کو مار ڈالا اور اپنے پتا کے کمرے کو کھول کر اپنے آپ کو اسی کمرے میں ہمیشہ کے لیے محصور کر لیا۔ اس کے بعد وہ طویل سالوں تک اس کمرے کے اندر اپنے پتا کو دیکھتے ہوئے جو عمل اس نے بچپن میں سیکھا تھا اب وہ دہرانے لگی۔ جب وہ اپنے تمام تر عمل میں مضبوط ہو گئی تب اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ اس کی عمر ڈھل چکی تھی۔ شیشے میں ایک 90 سال کی بڑھیا نظر آئی جس کی ساری خوبصورتی معدوم ہو چکی تھی، جسم بھی عجیب صورت دھار چکا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے ہر عمل کو کام میں لاتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے حسین و جوان بنا دیا، مگر اس کی کنڈلی میں دوش اب بھی تھا۔ اس نے اپنی ڈھلتی عمر کو اپنے قابو میں کر کے دوبارہ اپنے آپ کو حسین و جوان سانوری تو بنا دیا، مگر اس کے جادو کا زور رات کے 3 بجے کے بعد سے صبح 9 بجے تک اثر نہیں کرتا ہے۔ آخر اس نے ایک دن زبردست فیصلہ کیا۔ ویسے تو اسے 2 اہم کام کرنے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اسے اپنی کنڈلی سے دوش ختم کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جا کر 10 لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سدا یوں ہی حسین و جوان رکھنے کے لیے اپنی ہی بستی میں 20 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ مگر فی الحال اس نے اپنے جسم سے زہر کو زائل کرنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جانے کا سوچا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو نہایت مظلوم ظاہر کرتی۔ بستی کا کوئی بھی شخص اسے شادی کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے بستی کے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی کنڈلی میں دوش ہے، اسی لیے وہ کسی سے شادی نہیں کر رہی۔ اس نے لوگوں کو پنڈت کی بات سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ بستی والوں نے اس کی نوجوانی کو دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ اس طرح سانوری ہر روز سج سنور کر
انسانوں کی دنیا میں جاتی اور وہاں ایک انسان کا خون پینے کے بعد رات 3 بجے سے پہلے آتی اور بستی کی کچھ عورتیں اسے پھول دیوی کے چرنوں میں نہلاتی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ اپنے پہلے مقصد میں کامیاب ہوتی گئی۔ اس کی کنڈلی سے دوش بھی ہٹتا چلا گیا اور اسے روزانہ اپنے آپ کو حسین و جوان کرنے کے لیے اپنے مخصوص کمرے میں خاص قسم کا ایک منتر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس منتر کی بدولت رات کے 3 بجے کے بعد بھی اس کی اصلیت ظاہر نہ ہوتی اور اس طرح وہ منتر واقعی اس کی عمر کو 50 سال پیچھے لے جاتا رہا۔ وہ ایک ایک کر کے 9 لوگوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتارتی چلی گئی۔ مگر یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح تم اپنی کہانی میں لکھتے چلے گئے، سانوری کے قدم بھی اسی کی جانب از خود بڑھتے گئے۔ مگر اس سے پہلے کہ تم اپنی کہانی میں سانوری کے 10ویں قتل کو ناکام بناتے ہوئے اس کا خاتمہ کرتے، تو چالاک سانوری تمہیں ہی اپنا آخری شکار بنانے کے لیے تمہارے پاس پہنچ گئی، اور اس سے بھی زیادہ ہوشیاری یہ دکھائی کہ وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے آئی تاکہ کسی بھی بھول چوک کی وجہ سے تم اس کے ہاتھ سے نہ نکل جاؤ۔ اب تم ہماری دنیا میں آ چکے ہو، اب تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک سانوری خود نہ چاہے یا پھر اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ بستی کے تمام لوگ اس کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ مگر بستی والوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو سانوری ان کے سامنے مظلومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، وہ اگر یہ شادی اور اپنا آخری شکار کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اسی بستی کے 20 لوگوں کو اپنی جان بھی دینی پڑے گی، جن کو یہ بھیانک طریقے سے قتل کر چکی ہے۔ اگر یہ تمہیں مارنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ سدا یوں ہی حسین و جوان رہنے کے لیے اور اپنی عمر کی درازی کے لیے ہماری بستی کے لوگوں کے ساتھ یہ بھیانک کھیل شروع کر دے گی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہی لوگوں کو ہر رات پے در پہ قتل کرتی جائے گی۔ تب اس کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تم اس کا خاتمہ کر دو تاکہ یہ اپنا گھناؤنا کام مزید جاری نہ رکھ سکے۔ میں نے اپنی تمام تر طاقتیں استعمال کرتے ہوئے سانوری کے حملے کو روکا ہے، مگر جب میری شکتیوں کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ دوبارہ اٹھ بیٹھے گی، اور اگر تم نے اسے مارنے کا طریقہ نہیں سوچا تو یہ تمہیں مار ہی دے گی، اور اس کے بعد میں اس کا شکار بنوں گی اور پھر اس کے قدم بستی کی جانب بڑھیں گے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ سانوری کی موت ایک مخصوص طریقے سے ہونی ہے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک تم ہی ہو جو اس خاص طریقے سے سانوری کو ختم کر سکتے ہو۔ اس نے یہ آخری جملہ معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس نے سانوری کی جو ماضی کی داستان سنائی، اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ داستان دلچسپ اور حیرت انگیز بھی تھی۔ میں اب تک سب کچھ غور سے سنتا آیا تھا، لیکن اس کے چند آخری جملوں نے میری حیرت اور تعجب کو دو چند کر دیا تھا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پایا کہ میں سانوری کو ختم کروں گا، اور وہ بھی بقول اس کے ایک مخصوص طریقے سے جو صرف مجھے معلوم تھا، مگر ایسا کوئی بھی طریقہ میرے ذہن کے گوشے میں دور دور تک بھی نہ تھا۔ آخر وہ کس مخصوص طریقے کی بات کر رہی تھی؟ میرے دماغ میں گھومتے سوالات آنکھوں سے جھلکنے لگے۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، تب وہ بول پڑی۔ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تم سانوری کا خاتمہ کیسے کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے تمہیں اپنے ذہن پر زور دینا پڑے گا، کیونکہ سانوری کو مارنے کا وہ مخصوص طریقہ تمہارے ذہن کے نہا خانے میں موجود ہے، جو فی الوقت تمہیں یاد نہیں۔ اگر تم اسے یاد کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں ضرور یاد آ جائے گا۔ بس ایک وہی طریقہ ہے سانوری کو ختم کرنے کا۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی طریقے سے سانوری کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ شاید تم اب بھی میری بات کو نہیں سمجھ سکے ہو، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ تم سانوری پر جو کہانی لکھ رہے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی کہانی لکھتے ہو اسے مسلسل لکھتے جاتے ہو، اس کا انت پہلے سے نہیں سوچتے، مگر سانوری وہ واحد کہانی ہے جس کا انت اور سانوری کو ختم کرنے کا ایک خاکہ کہانی لکھنے کے دوران تمہارے ذہن میں آیا تھا۔ وہی منظر جو اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرا تھا، اسی کو یاد کرنا ہے۔ اپنے ذہن پر زور ڈالو اور یاد کرو، اس وقت تمہارے ذہن میں سانوری کو مارنے کا وہ کیا طریقہ آیا تھا۔ جلدی کرو ساحل، سوچو، اپنے ذہن پر زور ڈالو۔ اگر سانوری اٹھ گئی تو بہت برا ہو جائے گا۔ اس نے مجھ پر ایک اور حیرت انگیز بات کا انکشاف کیا۔ میں واقعی اب تک جتنی کہانیاں لکھ چکا تھا اس میں سے کسی کا اختتام پہلے نہیں سوچا تھا، مگر سانوری وہ واحد کہانی تھی کہ میں یہ کہانی لکھنے کے دوران اس کا بھیانک خاتمہ کرنے کا ایک طریقہ اپنے ذہن میں لایا تھا، مگر اس کا باقاعدہ اختتام میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا۔ مگر وہ طریقہ کیا تھا میں بھول چکا تھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں وہ منظر نہیں تھا۔ میں نے یاد کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں کچھ نہ سمایا۔ ساحل، دیر مت کرو، جلدی کرو، جلدی سوچو۔ سانوری میری تمام شکتیوں کے ضرب سے بس اب آزاد ہونے والی ہوگی۔
اس سے پہلے اگر تمہارے ذہن میں وہ طریقہ نہ آیا تو وہ ہم دونوں کو مار ڈالے گی۔ جلد سے جلد اپنے دماغ میں وہ طریقہ لانے کی کوشش کرو۔ اس نے پریشانی کے عالم میں التجائیہ لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے پر میرے سر میں درد بڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، اپنے دماغ کو بالکل خالی اور پرسکون کر لیا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ اچانک میرے ذہن میں وہ سب کچھ آنے لگا جو میں سوچنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر بھی آنکھیں بند ہی رکھیں اور اس پورے منظر کو اپنے ذہن میں محفوظ اور مقید کر لیا۔ مجھے یاد آ گیا، سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور خوشی سے سرشار لہجے میں بولا، سانوری کے دائیں ہاتھ کے اوپر جو سیاہ رنگ کا نشان ہے، اس پر خنجر سے وار کرنے پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ شاباش شاباش ساحل، تم بہت ہی ذہین ہو۔ مجھے اس بارے میں پتا تھا کہ سانوری کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے، مگر میں تمہیں نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر میں تمہیں بتا دیتی تو سانوری کو ختم کرنے کے سارے راستے مسدود ہو جاتے۔ پھر اگر تم سانوری پر وار کرتے تو تمہارا کوئی وار اس پر کارگر ثابت نہ ہوتا۔ اب لو یہ خنجر، ختم کر دو اس بھیانک بڑھیا کو۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ چمکتا ہوا خنجر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سانوری کے ہاتھ پر جو نشان ہے وہ تکونی شکل کا ابھرا ہوا سیاہ نشان ہے۔ یہ وہی نشان ہے جو بچپن میں اس کے ماتھے پر سخت تھا، مگر جوانی میں وہ نشان اس کے دائیں بازو پر آ کر ٹھہر گیا تھا، جو اب مرتے دم تک نہیں ہٹے گا، اور جب تک اس کے اس نشان میں خنجر سے وار نہ کیا جائے تب تک اس کا خاتمہ ممکن نہیں۔ اب تم جاؤ اور گھونپ دو یہ خنجر اس کے جسم میں، مار ڈالو اسے، جاؤ جا۔ وہ اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر میری نظروں سے اچانک اوجھل ہو گئی۔ میں نے اسے چاروں طرف دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے پتا تھا یہ جنات کی دنیا ہے، یہاں کوئی بھی شخص جب چاہے میری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، مگر اپنے منہ کی بات یوں ادھوری چھوڑ کر اچانک غائب ہو جانا اور مجھے کچھ پریشان کر گیا۔ خیر، میں اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑے خنجر کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سانوری کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، وہ بھی اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ کہاں گئی سانوری؟ ابھی تو یہی تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں خود کلامی کی۔ وہ بھی اس عورت کی طرح اچانک غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ عورت میرے ہاتھ میں خنجر دے رہی تھی تب میں نے اسے ایک نظر پیچھے مڑ کر سانوری کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں سانوری کو جنگل میں ڈھونڈنے کی بجائے ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ سانوری پلٹ کر میرے پاس ضرور آئے گی۔ وہ کسی بھی طرح مجھے نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ اس کے تمام تر مقاصد کے حصول کا محور میں ہی تھا۔ وہ کسی بھی پل میرے سامنے موجود ہونے والی تھی۔ میں درخت کے پاس ہی ہوشیار اور چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ کسی بھی لمحے سانوری آ کر مجھ پر اچانک حملہ کر سکتی تھی۔ میں درخت سے پشت لگائے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ جنگل نہایت ہی گھنا تھا اور رات کی تاریکی اس پر مزید وحشت طاری کر رہی تھی۔ چاند کی روشنی اس جگہ اتنی ہی پہنچ رہی تھی کہ اس سے آس پاس کے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بھاری سی چیز میرے بالکل سامنے دھڑام سے آ گری۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ اب جو میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا روح فرسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اسی مہربان عورت کی لاش میرے سامنے انتہائی بھیانک حالت میں پڑی تھی، جس کا سر کاٹ دیا گیا تھا اور گردن سے تازہ تازہ خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا، جیسے ابھی ابھی اس کا سر قلم کیا گیا ہو، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لاش بے حس و حرکت پڑی میرے دل کو دہلاتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ اسی وقت سانوری کے بھیانک کہکہوں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا تو سانوری سامنے سے فلک شگاف کہے لگاتی میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے بائیں ہاتھ میں کچھ چیز پکڑی ہوئی ہے اور وہ اس چیز کو ہلاتی اور گول گھماتی ہوئی اپنی کامیابی کے جشن سے سرشار میری طرف چلی آ رہی ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے تمام تر خوف کو دور بھگاتے ہوئے اور اپنی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے سانوری کا خاتمہ کر دوں۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے اس لاش کو پھلانگ کر تھوڑا آگے بڑھا اور اپنا خنجر والا ہاتھ پیچھے کر لیا تاکہ سانوری کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ وہ بھیانک کہے لگاتی میرے قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں اسی عورت کا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا، اور اس کے سر سے خون ٹپک ٹپک کر زمین کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور اسی جگہ کھڑا رہا۔ سانوری مجھ سے 4 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ نہیں جانتی تھی یہ عورت میری طاقت کو۔ تم دیکھو میں نے اس کا کیا حل کر دیا، اس نے تکبرانہ لہجے میں کہا اور اس کے سر کو گول گھمایا اور اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ تب وہ ہوا میں اڑتا ہوا ایک درخت سے ٹکرایا اور اس سر کے بال درختوں کی شاخ میں الجھتے گئے اور سر لٹکتا رہ گیا۔
جو بھی مجھ سے مقابلہ کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ اب تم بھی چپ چاپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میری بے قراری کو مزید طول نہ دو۔ اگر یہ عورت ہمارے بیچ میں نہ آتی تو اس وقت تک میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو، اب تو تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا تمہیں۔ آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، تاکہ ہم پھر سے حسین و جوان ہو کر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی نئے سرے سے آغاز کریں۔ اس نے اپنی لرزتی آواز میں اپنے چہرے کو مزید خوفناک بناتے ہوئے کہا، سانوری آؤ، ختم کر دو مجھے، میں بھی بھاگ بھاگ کر تھک چکا ہوں۔ اگر میری جان جانے سے تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہیں خوشیاں ملتی ہیں تو آ جاؤ، مجھے بھی مار ڈالو۔ ویسے بھی اب میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، لہٰذا میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنے آپ کو چپ چاپ تمہارے حوالے کر دوں۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے یہ باتیں کہہ ڈالی، جس سے اس کے چہرے پر ایک مکروہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور وہ خرامہ خرامہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر پر گرفت مضبوط کر لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اگلے پل کیا ہونے والا تھا۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ کر رک گئی اور ایک فاتحانہ فلک شگاف قہقہا لگایا اور مجھے شانوں سے پکڑ لیا۔ میں نے اس کے دائیں ہاتھ پر وہ نشان تلاش کیا جو جلد ہی مجھے نظر آ گیا۔ وہ واقعی میں تکونی شکل کا سیاہ نشان تھا اور صاف طور پر ابھرا ہوا تھا۔ صرف آخری شکار، اس کے بعد میں حسین و جوان ہو جاؤں گی، اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا اور قہقہے لگانے لگی۔ میری نظریں اس کے نشان پر گڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے سے باہر نکالا۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر عجیب ہو رہی تھی اور میرے پورے کپڑے پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ سانوری نے اپنے بھیانک قہقہوں کی آواز بند کی اور میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا، اور جیسے ہی میری گردن میں اپنے دانت گاڑنے چاہے، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس خنجر سے اس سیاہ نشان پر ایک بھرپور وار کر دیا، جس سے اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ چیختے ہوئے کئی فٹ دور جا گری اور بری طرح تڑپنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کے پورے ہاتھ میں خنجر گھونپنے سے آگ لگ گئی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو خنجر تک لے جاتی، مگر اسی لمحے اسے جھٹکے سے پیچھے ہٹا لیتی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مار ڈالا مجھے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اس نے تکلیف سے کراتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں کہا اور اٹھنے لگی، مگر درد کی شدت سے وہ دوبارہ گر پڑی۔ آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم میں آگ لگتی جا رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے نکلنے والی دردناک آواز سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ اس آگ نے اس کے پورے جسم کو جھلسانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی بھیانک آواز میں کمی آتی گئی اور آخرکار اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس کا جسم ساکت ہو گیا اور رفتہ رفتہ آگ بھی کم سے کم تر ہو کر بجھ گئی۔ اب وہاں سیاہ رنگ کی راکھ پڑی تھی۔ اچانک اس راکھ میں حرکت ہوئی اور وہ بھنور کی طرح گول گھومتی ہوئی آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز تھا اور مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ابھی ابھی گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ تو کیا یہ سب خواب تھا؟ میں نے خود کلامی کی۔ میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ میرا پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے میں تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے رائٹنگ ٹیبل پر پڑی میری ادھوری کہانی سانوری کے صفحات اس کھڑکی سے آتی تیز ہواؤں کی وجہ سے پورے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ میری آنکھیں تو کھل گئی تھی مگر میرا ذہن ابھی بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسی جنگل میں کھڑا ہوں اور سانوری کے بھیانک قہقہے اب بھی میری سماعت سے ٹکرا رہے ہیں۔ مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ حقیقت تھا۔ سانوری کا خاتمہ کرنے کے بعد اور اپنی دنیا میں واپس پہنچنے کے بعد میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری کر دیا گیا ہے۔ خیر جو کچھ ہوا، اچھا یا برا، وہ ہو چکا تھا۔ اب میں اپنی دنیا میں تھا۔ وہ خواب تھا یا پھر حقیقت؟ میں اس کے گرداب سے نکل کر صحیح سلامت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اپنے دماغ کو موجودہ حالات سے واقف کرایا، جلدی سے اٹھا اور کھڑکی بند کی، پھر پورے کمرے میں پھیلے صفحات سمیٹنے لگا۔ میں ایک ایک کر کے سارے صفحات اٹھا چکا تھا، بس تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے جنہیں میں جلدی جلدی اٹھا رہا تھا۔ تب میری نظر ایک صفحے کے نیچے پڑی، پائل پر ٹھہر گئی، جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میں نے جلدی سے وہ پائل اٹھائی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ تو ہو وہی پائل ہے جو میں نے خواب میں سانوری کو پہنے دیکھا تھا۔ میں نے حیرت زدہ لہجے میں خود کلامی کی۔ اچانک کمرے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ میری نظریں از خود اوپر یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے تو کھڑکی بند کر دی تھی، پھر یہ ہوا کا جھونکا کیوں کر اور کیسے آیا۔ تبھی مجھے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی سفید لباس میں ملبوس نظر آیا۔ اب میری تمام تر توجہ وہیں پر مرکوز ہو گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وجود پردے سے باہر نکل آیا۔
اسے دیکھ کر میرے دماغ میں جھماکے سے ہونے لگے، میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ سفید لباس میں ملبوس وہی عورت تھی جس نے مجھے سانوری کو مارنے کے لیے خنجر دیا تھا، اور پھر وہ سانوری کے ہاتھوں بھیانک موت مری تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیمے انداز میں مسکرائی، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اچانک کمرے میں ایک بار پھر ہوا کا ایک زبردست جھونکا آیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میری نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پائل پر پڑی تو وہ پائل بھی میرے ہاتھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔